بولو. اور نبی جسے جنت سے روک دے، کوئی مولانا لے جائے گا، کوئی پیر لے جائے گا. اور پیر تو باز اتنا سڑا ہوا پیر ہے، صحیح بتا رہا ہوں، اللہ معاف فرمائے. باز پیر کو تو اتنا مارا جائے گا، کم بخت یہ کائے کا پیر ہے، عورتیں اس کے پاؤں دبا رہی ہیں. عورتوں نے اس پیر کا گوشت دباتے دباتے پلپلا کر دیا. اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، اور پیر کا صاحب پاؤں دب رہا. میری بہنیں ان سے گزارش ہے ذرا موٹی تگڑی دو چار مل کے اگر ایسا پیر ہاتھ آ جائے نا تو پاؤں نہ دبائیں، اس پیر کا گلا ہی دبا دیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا. لیکن سنو، نبی فرماتے 3 لوگ جنت میں نہیں. سن لے ماں باپ، جن کی بیٹیاں ہیں وہ سنے، جن کے گھر میں لڑکیاں وہ سنے. ایک طرف بیٹیوں کی وجہ سے جنت کا راستہ مل رہا ہے، مگر نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جائے گا. کون کون نہیں جائیں گے؟ نمبر 1، جس کی بیٹیاں اگر دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. دیوس کون ہے؟ جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہو وہ دیوس ہے، دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. جس کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہو وہ جنت میں نہیں جا سکتا. جس کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن کر کے اپنا جسم دکھا رہی ہو وہ جنت میں نہیں جا سکتا. جس کی بیٹیاں موبائل پر دوسرے لڑکوں سے چیٹنگ کر رہی ہو، لڑکوں سے موبائل پہ باتیں کر رہی ہو، SMS لکھ رہی ہو، جو اسلام کو بدنام کر رہی ہو، ایسی بیٹیوں کا باپ دیوس ہے، دیوس ہے، اور دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. جس کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن کے آوارہ گھوم رہی ہو، بے پردہ گھوم رہی ہو، وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اور جب نبی فرما دے تو کوئی مائی کا لال جنت میں نہیں لے جا سکتا. ایک طرف بیٹیوں کی وجہ سے جنت کا راستہ کھلا، ایک طرف بیٹیوں کی وجہ سے جنت کا راستہ بند. مگر فیصلہ تمہارے، اگر صحیح پرورش کرو تو جنت کا راستہ کھلا، اور اگر آوارہ بنا دو تو جنت کا راستہ بند. اب دیکھ لو، تمہاری اس بستی کا کیا نام ہے؟ بھوڑوا یا بھوڑوا؟ بھوڑوا. چلو بھوڑوا یہ نام ہے نا حضرت. اگر بھوڑوا میں کسی کی شادی اور فنکشن اور پروگرام ہو تو دیکھ لینا، اگر 50 لڑکیاں نمازیوں کی بیٹی، مسلمانوں کی بیٹی، اگر 50 بچیاں شادی میں ہو تو ایک کے بھی سر پہ دوپٹہ نہیں ہوگا. مائک بیٹا، ایک کے بھی سر پہ دوپٹہ نہیں ہوگا. کیوں؟ ایسے فیشنیلے کپڑے، غرارے شرارے، دوبرا لپیٹے پھر رہی باس تو صحیح بتا رہا، غرارے شرارے اور وہ گمپھے. اچھا چلو کوئی چھوٹی موٹی تو 40 سال کی ادھیڑ، ارے بوڑھی گھوڑی نئی لگام، تجھے کیا ہو گیا؟ ذرا سوچنے کی بات ہے. کئی بچوں کی اماں جوان بچیاں ہیں مگر یہ بھی شادی میں جا رہی ہے تو پینٹ چل رہا، پینٹ پرانی دیوار نیا پینٹ. ذرا سوچو، یہ حدیث پاک ہے، کسی کے باپ کا فرمان نہیں، رسول پاک کا ہے. نبی فرماتے ہیں اگر کسی کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہو، فیشنیلے کپڑے پہن رہی ہو اور اسلام کو داغ کر رہی ہو، وہ دیوس ہے، اور دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. اب ہے کوئی جو جنت میں لے جائے گا؟ بیٹیوں کی وجہ سے جنت، اور بیٹیوں کی وجہ سے جنت کا راستہ بند. اور بعض نوجوان، اللہ معاف فرمائے، یہ بھی ایسا ہے اچکا، سمجھے، بال کھڑے ہیں جیسے سئی کے کانٹے، کولوں پہ گوشت نہیں، پینٹ نکلی جا رہی ہے، اور نیکر دکھ رہا، نیرا سڑا ہوا جیسے گریس لگا ہوا کالا نیکر.
سمجھے؟ اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے، اماں ہے گھر میں، بہنیں ہیں گھر میں، ساری چھتوں پہ کو چکتا پھر رہا۔ اب اس سے یہ پوچھو، جو تم موبائلوں پہ دوسرے کی بہن بیٹیوں سے رات کو چیٹنگ کر رہے ہو، باتیں کر رہے ہو، ایس ایم ایس لکھ رہے ہو، تمہارے گھر میں تمہاری اماں بہنیں نہیں ہیں کیا؟ جیسے تمہارے اماں بہن کی عزت ہے ایسے دوسرے کی اماں بہن کی عزت ہے۔ ذرا سوچو یار، مگر کمی بتاؤں کس کی ہے؟ کمی ابا کی ہے، ابا کی۔ کم سے کم بھوڑوا میں اگر 100 گھر ہے نا تو 50 گھروں کی بیٹیاں ایسی ہیں جن پہ موبائل ہے۔ کیا ہے بولو؟ موبائل کیوں ہے؟ ٹرک چل رہے ہوں گے، بسیں چل رہی ہوں گی، ہوائی جہاز چل رہے ہوں گے، ہیلی کاپٹر چل رہے ہوں گے، پورا خاندان بھوکا مر جائے گا جو بیٹی کو موبائل دے دیا۔ کیوں دیا بیٹی کو موبائل؟ اور یہ اماں جو ہے، اماں پاگل ہے کیا؟ یہ بیٹی جو زینے پہ کھڑے ہو گئے کپڑے کبھی ادھر کو پھینک رہی ہے، کبھی ادھر کو پھینک رہی ہے، اور آدھے گھنٹے سے جو اٹھلا کے اس اماں کے سامنے زینے کی آڑ میں باتیں کر رہی۔ کس سے باتیں کر رہی اس اماں کو پتہ نہیں ہے کیا؟ یہ ماں پاگل ہے کیا؟ اور جب پاگل ہے تو تم ماں کیوں بنی؟ ارے ذرا سوچنے کی بات ہے۔ چلو ابا ہیں، ابا کام سے چلے گئے، پتہ نہیں ہے۔ اس موبائل کے ذریعے نا آج کتنی لڑکیوں نے اپنا دھرم چھوڑ دیا، کتنی لڑکیاں آج ان بھائیوں کو دعائیں دینا، کتنی لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے ٹچ ہو گئی۔ مسلمان کی بیٹی، تیرے پاس تو سیدہ فاطمہ کا کلچر ہوتا، سیدہ زینب کا ماحول ہوتا۔ ارے یہ جو موبائل دیا، کان کھول کے سن لو، جو لڑکی کبھی بڑوا سے باہر نکل کے نہیں گئی، اس کے پاس بمبئی کا فیشن کہاں سے ہے؟ دو جواب۔ اس کے بالوں کی کٹنگ فلم ہو جیسے، اس کے کپڑوں کی کٹنگ فلم ہو جیسے، اس کے پہننے اوڑھنے چلنے پھرنے کا یہ سارا کٹنگ فلم ہو جیسا کہاں سے آیا؟ وہ باپ تم نہیں بچ سکتے ہو، یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ میں کہتا ہوں اگر سدھار پیدا کرنا ہے تو سنو، اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل مت دو، اگر دینا ہے تو دینی کتاب دو، اسلامی کتاب دو، ان کے ہاتھ میں اگر دینا ہے تو قرآن پاک دو، بخاری شریف دو، ترمذی شریف دو، مسلم شریف دو، مشکات شریف دو، ابن ماجہ دو، ابو داؤد دو، یہ ساری کتابیں دو۔ اگر پڑھوانا ہے تو موبائل نہیں، سیدہ زینب کی زندگی پڑھواؤ، حضرت آمنہ کی زندگی پڑھواؤ، حضرت خدیجہ کی زندگی پڑھواؤ، حضرت میمونہ کی زندگی پڑھواؤ، حضرت فاطمہ کی زندگی پڑھواؤ۔ ہماری بیٹی اگر فاطمہ کو پڑھے گی تو کھائے گی ہماری بیٹی، لیکن ڈنگ فاطمہ کا ہوگا چلے گی ہماری بیٹی، ڈنگ فاطمہ کا ہوگا سوئے گی ہماری بیٹی، ڈنگ فاطمہ کا ہوگا اٹھے گی بیٹھے گی کھائے گی پیے گی ہماری بیٹی، ڈنگ فاطمہ کا ہوگا۔ مگر سنو، ایسی بیٹی اگر باپ کے گھر میں ہو تو باپ کے لیے رحمت بنتی ہے، شوہر کے گھر میں ہو شوہر کے لیے نعمت بنتی ہے، جب ماں بنے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت۔ بے شک، سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ کیا مائک کو کمزور مت کریو بابو، بہت اچھا بولا، اللہ برکتیں فرمائے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ہمیں بھی روزانہ ہی بولنا پڑتا، مائک اچھا ہے، اللہ برکتیں فرمائے۔ یہ کس کی ذمہ داری؟ ماشاءاللہ یہاں تمہارے یہاں تو شاید لڑکیوں کے مدرسے کا انتظام بھی ہو گیا۔ اچھا حضرت، یار 24 گھنٹے موبائل میں بچی گھرسٹ کرتی رہے۔ اللہ، اگر مدرسے میں نا 12 گھنٹے جب جائے گی پڑھنے صبح سے شام تک، تو اس کی عالمہ جو ہوگی وہ وضو بنا کر کے، وہ تو ماں بیٹی ہو گئی نا روحانی، اللہ اب وہ سیکھے گی قرآن پاک۔ اتفاق سے اس کی ماں کی طبیعت خراب، کوئی بیماری لگ گئی، منہ سوکھا ہوا،
یہ عالمہ جو ہے نا عالمہ، یہ سر پہ ہاتھ رکھے گی، کہے گی میرے چاند، میری بیٹی تو آج مایوس کیوں ہے؟ تو وہ کہے گی، باجی کہے یا کچھ بھی کہے عالمہ کو، کہے گی میری ماں کو دلی تک لے گئے، ایمس کمیٹی والے ہی گڑبڑ کر رہے ہو، دیکھ لیو تمہیں رپٹا دوں بڑھیا کر کے، اللہ برکت سمجھے۔ جب میں سامنے سے لائیو سنو یار، تو اب دلی تک گئے، سب میں رو پٹا، ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ بڑی بیماری ہے، کینسر ہے، کوئی علاج نہیں اس کا۔ اب وہ روتی ہوئی آ گئی، باجی سننے کی بات ہے بیٹا، باجی دعا کرنا، آپ تو تہجد بھی عالمہ جو ہوتی ہے نا مدرسے پڑھانے والی، اللہ ہماری تمہاری بچیاں موبائل میں رہتی اور وہ قرآن پاک میں رہتی ہے یار۔ بے شک۔ اب وہ اپنے سینے سے لگائے گی، کہے گی میری بچی میرے پاس اگر دولت ہوتی دولت دیتی، روپیہ ہوتی روپیہ دیتی، مگر سب سے بڑی دولت قرآن کی ہے۔ وہ کہے گی باجی تم نے پڑھایا تھا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، بے شک سبحان اللہ۔ قرآن میں تو ہر چیز کے لیے شفا ہے، باجی کوئی تو آیت ہوگی۔ تو یہ عالمہ تمہاری بیٹی سے کہے گی میرے چاند، میرے دل کے ٹکڑے، تو نے قرآن کی دولت مانگی تو سن لے، ہاں ہے، ہر چیز کا علاج قرآن پاک میں۔ اب یہ کہے گی سن، تو وضو بنا کر کے روزانہ آیت میں بتاتی ہوں، قرآن میں آیت بتاتی ہوں، اگر کینسر ہو، کینسر کا باپ بھی ہو، کتنا ہی بڑا وائرس ہو یا کتنا ہی بڑا ناسور ہو، کچھ بھی ہو، قرآن کی یہ آیت پڑھ دینا، کیا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، قرآن کی یہ آیت 2022 مرتبہ پڑھ دینا، 3 مہینے نہیں گزریں گے ڈاکٹر فیل، حکیم فیل، مگر قرآن کی برکت سے تیری ماں ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ لڑکی رو رو کر کے قرآن پڑھے گی اور پڑھے گی الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، 2022 مرتبہ پڑھے گی، اللہ کی رحمت جھوم جائے گی، جہاں کوئی علاج نہ ہو قرآن اس کے لیے شفا بن جاتا۔ بے شک سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان اولیاء اکرام سید مفتی مقیب الرحمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ بچیوں کو ڈال دیا ہے سب وہی گانے باج، نکالنا پڑے گا اس سے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، نکالنا پڑے گا، مدرسے میں بھیجنا پڑے گا، تربیت اچھی کرنی پڑے گی۔ اللہ فرماتا یا ایھا الذین، جیسے آج نا ان کمیٹی والوں نے، یہ ان کے ابا کا جلسہ ہے، اماں کا جلسہ ہے، کسی بھائی کا بہن کا نہیں، مگر آج امامہ باندھ کے انہوں نے ثابت کر دیا اس امامے سے صاحب امامہ کا جلسہ ہے، بے شک۔ جو امام الانبیاء ہے، اور بہنیں بیٹھی ہیں اور یہ بزرگ انہوں نے ساتھ دیا، کہا بیٹا آگے بڑھو، دینی کام میں ہمارے خون کا قطرہ قطرہ تمہارے ساتھ ہے، بے شک سبحان اللہ۔ یہی ہونا چاہیے۔ لیکن سنو اور تھوڑا سا آگے بڑھو، تم اگر اپنے بچوں کی شادی کرو نا تو دولت پہ مت مرنا، روپیے پیسوں پہ مت مرنا، دیندار کوئی اچھی لڑکی مل جائے، قرآن شریف پڑھنے والی، صحیح تربیت یافتہ اگر مل جائے تو سمجھ لو سیدہ فاطمہ کا طریقہ مجھے جہیز میں مل گیا ہے، کنیز فاطمہ مل گئی ہے۔ مگر بعض انسان نا اپنے بیٹوں کو گھوڑے، گدھے، بیل، خچر کی طرح بیچ رہے ہیں، بیچ 2-3 لاکھ روپے میں منگنیاں چڑھ رہی ہیں، سمجھے؟ اتنی مہنگی شادی، اتنی مہنگی، اور اب تو نا کبڑے بھی بلٹ مانگ رہے ہیں، کبڑے میک والو سن رہے ہو؟
تمہاری تو ہو گئی ہوگی، ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے، تمہارا زمانہ نکل گیا، اب آرام سے بیٹھو۔ لیکن سنو، برا مت مانیو، اچھا، اور اگر برا مان بھی جاؤ تو میرا کر کیا لوگے؟ دیکھ رہے ہو کتنے امامے باندھے ہوئے۔ چلو، اور یہ شارق بھائی ہمارے، اللہ برکت، میں اصل میں دل میں نہیں رکھتا ہوں، جو بات آتی کہہ دیتا ہوں۔ لیکن سنو، تمہیں جہیز ملے نہ ملے، مدرسے میں تعلیم حاصل کر کے اگر بچی مل گئی نا تو تمہارا